محرم الحرام کی عظمت، تہجد کی فضیلت اور عبادت کی اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کے اس ایمان افروز پروگرام میں ہم محرم الحرام کے مبارک مہینے میں تہجد کی نماز اور تہجد کے بعد کیے جانے والے اذکار و وظائف کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گفتگو کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ناظرین کرام، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص عزت اور حرمت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں جن 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا گیا ہے ان میں محرم الحرام بھی شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ المحرم یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا۔ غور کیجئے، دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن بعض چیزوں کو خصوصی نسبت دے کر ان کی عظمت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ محرم الحرام کو اللہ کا مہینہ فرمانا اس کے غیر معمولی فضیلت کی نشانی ہے۔ یہ مہینہ ہمیں نئے اسلامی سال کے آغاز کا پیغام دیتا ہے۔ جس طرح دنیاوی زندگی میں لوگ نئے سال کے آغاز پر اپنے مقاصد طے کرتے ہیں، اسی طرح ایک مسلمان کو بھی محرم الحرام کے آغاز پر اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ گزشتہ سال ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، اللہ تعالیٰ کی کتنی اطاعت کی، کتنی نافرمانیاں ہوئیں، اور آنے والے سال کو ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ محترم سامعین، جب ایک بندہ رات کی تاریکی میں اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ یہی تہجد ہے۔ تہجد دراصل اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا کے شور و ہنگامے سے دور جب ساری مخلوق سو رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ کا بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور اپنی مغفرت طلب کرتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں تہجد کے بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کا ہمیشہ اہتمام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے، لیکن پھر بھی آپ راتوں کو قیام فرماتے تھے۔ جب آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ناظرین محترم، آج ہم میں سے بہت سے لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے، کوئی گھریلو مسائل سے اور کوئی ذہنی دباؤ سے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے مؤثر وقت تہجد کا وقت ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی مشکلات کے حل کے لیے تہجد کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ محرم الحرام چونکہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اس لیے اگر اس مہینے میں تہجد کی عادت ڈال لی جائے تو امید ہے کہ پورا سال عبادت اور نیکی میں گزرے گا۔ بہت سے لوگ محرم میں نئے ارادے کرتے ہیں، لہذا سب سے بہترین ارادہ یہی ہے کہ ہم تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ محترم ناظرین، تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً دنیاوی باتوں میں مشغول ہونے کے بجائے کچھ وقت ذکر الہی میں گزارنا چاہیے۔ یہی وہ وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے، آنسوؤں کی قدر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ رات کا آخری پہر دراصل بندے اور رب کے درمیان محبت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کی جانے والی دعا دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ انسان اپنے رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔
جو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس کے دربار میں حاضر ہوں۔ لہذا آج کے اس پہلے حصے میں ہم سب یہ عہد کریں کہ محرم الحرام کے اس مبارک مہینے میں کم از کم چند دن ہی صحیح لیکن تہجد کی نماز ضرور ادا کریں گے اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ ناظرین کرام، اگلے حصے میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے کہ تہجد کی نماز کے بعد کون سے اذکار، استغفار اور درود شریف پڑھنا چاہیے اور ان کی کیا برکتیں ہیں۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے حصے میں ہم نے محرم الحرام کی عظمت اور تہجد کی فضیلت کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد کون سے اذکار اور وظائف پڑھنے چاہیے اور ان کی کیا برکتیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ رات کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اسی لیے تہجد کے بعد سب سے پہلے استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ انسان خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا محتاج رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ اس لیے محرم الحرام میں تہجد کے بعد کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا بہت بابرکت عمل ہے۔ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے، دل کی سختی کو دور کرتا ہے، رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے اور زندگی کے مسائل میں آسانی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے، کیونکہ درود شریف ہر دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور فرماتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کے دل میں سکون و اطمینان عطا فرماتا ہے۔ محرم الحرام میں تہجد کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے۔ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کا ورد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کلمہ توحید ایمان کو تازگی بخشتا ہے، دل کو نور سے بھر دیتا ہے اور بندے کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے بعد تسبیح فاطمہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا بھی نہایت افضل عمل ہے۔ یہ ذکر نہ صرف روحانی سکون عطا کرتا ہے بلکہ جسمانی تھکن اور ذہنی پریشانی کو بھی کم کرتا ہے۔ ناظرین محترم، محرم الحرام کا اصل مقصد صرف تاریخی واقعات کو یاد کرنا نہیں بلکہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ جب ایک بندہ تہجد کے بعد ذکر و استغفار میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، نیکیوں کی محبت بڑھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جب انسان کی دعائیں آسمانوں تک پہنچتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی فریاد سنتا ہے۔ اس لیے محرم الحرام کی مبارک راتوں کو غفلت میں ضائع نہ کیجیے بلکہ تہجد کے بعد کچھ وقت ذکر، درود، استغفار اور دعا میں ضرور گزاریے، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جو دنیا و آخرت کی کامیابی کا راستہ کھولتے ہیں۔ ناظرین کرام، اگلے حصے میں ہم ان خصوصی دعاؤں اور روحانی فوائد کے بارے میں گفتگو کریں گے جو محرم الحرام میں تہجد کے بعد مانگنے سے بندے کی زندگی میں حیرت انگیز برکتوں کا سبب بنتے ہیں۔ جاری ہے محترم ناظرین کرام، محرم الحرام میں تہجد کی نماز اور اذکار کی اہمیت جاننے کے بعد اب ہم اس تیسرے حصے میں ان دعاؤں اور روحانی برکتوں کا ذکر کریں گے جو اس مبارک مہینے میں رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ تہجد کا وقت دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہے، کیونکہ اس وقت بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔
حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانی دور کر دوں۔ لہذا محرم الحرام کی مبارک راتوں میں تہجد کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خوب دعائیں مانگنی چاہیے۔ خاص طور پر یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں نئے اسلامی سال میں داخل فرمایا ہے، اسی طرح اس سال کو ہمارے لیے خیر و برکت، ایمان و عافیت، رزق کی فراوانی، صحت و تندرستی اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ ناظرین محترم، بہت سے لوگ دل کی بے چینی، گھریلو ناچاقی، قرضوں، بے روزگاری اور دیگر مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ تہجد کے بعد عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے دل کا حال بیان کرے، کیونکہ وہی ذات دلوں کے راز جانتی ہے اور وہی ہر مشکل کو آسان بنانے والی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ صورت حفاظت، سکون اور اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ محرم الحرام ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار کی عظیم قربانی کا یاد بھی دلاتا ہے، جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کی۔ ان کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو ہر حال میں اور حق پر قائم رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہشات پر مقدم رکھنا چاہیے۔ جب ایک بندہ تہجد کے بعد اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرتا ہے، اپنے گناہوں پر ندامت اظہار کرتا ہے اور آئندہ نیک زندگی گزارنے کا عزم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ایسی روشنی پیدا فرما دیتا ہے جو اسے گناہوں سے بچاتی اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام اور صالحین نے ہمیشہ رات کی عبادت کو اپنی کامیابی کا راز قرار دیا ہے۔ اس لیے محرم الحرام کی ان بابرکت راتوں کو قیمتی سمجھیں، تہجد کی پابندی کریں، استغفار اور درود شریف کی کثرت کریں اور اپنے رب سے ایسی دعا مانگیں جو نہ صرف دنیا کی بلکہ آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ ناظرین کرام، اگلے اور آخری حصے میں ہم پورے وظیفے کا خلاصہ، چند اہم نصیحتیں اور اختتامی دعا پیش کریں گے۔ جاری ہے محترم ناظرین کرام، آج کے اس مکمل بیان کے اختتامی حصے میں آئیے ہم ان تمام باتوں کا خلاصہ کرتے ہیں جن کا ذکر گزشتہ حصوں میں کیا گیا۔ ہم نے جانا کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا اور نہایت بابرکت مہینہ ہے، جس میں نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بندوں کی طرف خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ تہجد کی نماز اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے اور محرم الحرام کی راتوں میں اس کا اہتمام کرنا انسان کی روحانی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ تہجد کے بعد استغفار، درود شریف، کلمہ توحید، تسبیح فاطمہ اور اخلاص کے ساتھ دعا کرنا نہایت بابرکت اعمال ہیں۔ اگر کوئی شخص پورے محرم الحرام میں یہ معمول اپنا لے کہ تہجد کے بعد کم از کم 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرے اور پھر اپنے رب کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا مانگے، تو انشاءاللہ اس کی دل میں سکون، رزق میں برکت، زندگی میں آسانی اور عبادت میں لذت پیدا ہوگی۔ ناظرین محترم، یاد رکھیے کہ وظیفوں اور اذکار کا اصل مقصد صرف دنیاوی حاجات کا حصول نہیں
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی محبت، اس کا قرب حاصل کرنا ہے۔ جب بندہ خلوص دل کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ظاہری اور باطنی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے محرم حرام کی ان قیمتی راتوں کو غفلت میں ضائع نہ کیجیے، بلکہ تہجد، تلاوت قرآن، ذکر الہی، درود شریف اور دعا کو اپنا معمول بنائیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہی رات آپ کی زندگی کی تبدیلی کا سبب بن جائے۔ یہی دعا ہے آپ کی تقدیر کے فیصلے کو بہتر بنا دے، اور یہی آنسو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کر لیں۔ آئیے اب دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، محرم الحرام کی برکتوں کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمیں تہجد گزار بندوں میں شامل فرما، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرما، ہمارے والدین، اساتذہ اور تمام مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو حلال اور کشادہ رزق عطا فرما، قرض داروں کی قرض ادا فرما، اور پوری امت مسلمہ کو امن و اتحاد اور خیر و برکت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور آپ ایسے ہی ایمان افروز بیانات، اسلامی معلومات اور فضائل اعمال پر مبنی پروگرام باقاعدگی سے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، اور کمنٹ میں ضرور لکھیے یا اللہ ہمیں تہجد کی پابندی نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا، واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔